نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم ومنبع العلم والحلم والحكم وصلاة وسلاما دائما أبدا عليك يا سيدي يا رسول الله وسلم عليك يا سيدي يا حبيب الله. الحمدللہ والشکر للہ. اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم اور احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر اپنی بارگاہ اقدس میں حاضر ہونے اور نماز جمعہ کے لیے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ کریم ہماری اس حاضری اور نماز جمعہ کو ایسا منظور و مقبول فرمائے کہ اللہ جل شانہ اس کی برکت سے نہ صرف ہماری بلکہ ہمارے والدین کریمین کی، ہمارے اہل و عیال، عزیز و اقارب، دوست، احباب اور جملہ اہل ایمان کی کامل، حتمی اور بے حساب بخشش و مغفرت فرما دے. آمین ثم آمین. عزیزان گرامی، آج ماہ شوال المکرم شریف کی 14 تاریخ ہے اور دوسرا جمعہ ہے، جبکہ اپریل کی 3 تاریخ اور 2026. الحمدللہ والشکر للہ، ہم نے ماہ رمضان المبارک کے پہلے جمعے سے درس قرآن کے سلسلے کا آغاز کیا تھا اور قرآن مجید کا ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر جاننے اور سمجھنے کی کوشش شروع کی ہے، اور اب تک الحمدللہ ہم قرآن مجید کے تعارف، سورہ فاتحہ کے ترجمہ و تفسیر کے بعد سورۃ البقرہ کے تعارف اور اس کے ترجمے و تفسیر کا آغاز کر چکے ہیں. الحمدللہ اس سلسلے کی 6 نشستیں مکمل ہو چکی ہیں، اور آج اس درس قرآن کی یہ 7ویں نشست ہے. اور قرآن مجید و فرقان حمید کی دوسری سورہ سورۃ البقرہ کے 2 رکوع مکمل ہو چکے ہیں. تیسرے رکوع کا الحمدللہ آغاز ہو چکا ہے، اور تیسرے رکوع کی بھی ابتدائی 2 آیات 21 اور 22 گزشتہ جمعۃ المبارک کی نشست میں اس کا ترجمہ اور اس کی مختصر وضاحت مکمل ہو چکی تھی. اور آج کی اس درس قرآن کی 7ویں نشست میں انشاءاللہ الرحمن ہم سورۃ البقرہ کے تیسرے رکوع کی آیت نمبر 23 سے اپنے درس قرآن کا آغاز کر رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تمہیں اس کتاب کے بارے میں کوئی شک ہو جو ہم نے اپنے خاص بندے پر نازل کی ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے علاوہ اپنے سب مددگاروں کو بلا لو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ جل شانہ نے اس قرآن مجید و فرقان حمید کے کلام الہی ہونے کا اعلان عام کیا، اور اپنے محبوب مکرم یعنی ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اس کے نازل ہونے کا اعلان فرمایا، اور ان مشرکین و کفار کو، ان اہل عرب کو جن کو اپنی زبان دانی پر، اپنی فصاحت و بلاغت پر بڑا ناز تھا، وہ اپنے آپ کو عرب کہتے تھے، فصیح و بلیغ زبان والے، اور غیر عربیوں کو عجمی کہتے تھے یعنی گونگا۔ تو یہ اللہ کا کلام عربی زبان میں ہی نازل ہوا، اہل عرب کے درمیان نازل ہوا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اہل عرب میں سے ہیں، عربیوں کے درمیان تشریف لائے، انہی کے قبیلے سے، انہی کے قوم سے، انہی کے علاقے سے تعلق رکھتے تھے، اور وہ یہ سب جانتے تھے کہ انہوں نے ساری زندگی کسی سے لکھنا پڑھنا بھی نہیں سیکھا، زبان دانی بھی نہیں سیکھی، لیکن جب اللہ کے محبوب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اعلان نبوت فرمایا، اپنی نبوت و رسالت کا اعلان کیا، ان کو وحدانیت کی تعلیم دی، اللہ کی الوہیت کی طرف بلایا، بت پرستی سے روکا، اور اللہ کا کلام یعنی قرآن مجید ان کے سامنے پیش کیا، قرآن مجید کی تعلیمات پیش کی کہ یہ اللہ کا کلام ہے، تو انہوں نے اس کے کلام الہی ہونے میں شبہ کیا، شک کیا، اور طرح طرح کے سوالات اٹھائے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ تو نعوذ باللہ محمد کا گھڑا ہوا کلام ہے، انہوں نے اپنی طرف سے اس کو گھڑ لیا ہے، یہ اپنی طرف سے جو ہے یہ آیات پیش کر کے یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، من جانب اللہ ہے۔ تو اس جانب اللہ تبارک و تعالی نے اشارہ فرمایا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، کہ اگر تمہیں اس کے کلام الہی ہونے میں کوئی شک و شبہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، کہ جو ہم نے اپنے بندے پر، اب یہاں عبد کا لفظ ہے، عَلَىٰ عَبْدِنَا مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، یہاں عَلَىٰ نبینا نہیں ہے، عَلَىٰ رسولنا نہیں ہے، یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی صفاتی نام کا ذکر نہیں ہے، بلکہ اللہ نے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جس صفت عبودیت سے سرفراز فرمایا تھا،
اور اللہ کریم کے محبوب نے اپنے لیے جس صفت کو خاص پسند فرمایا تھا، یعنی صفت عبودیت، تو اللہ کریم نے اسی صفت عبودیت کا ذکر کامل ہے، انسان کامل ہے، اور وہ عبد کامل فقط ذات مصطفیٰ ہے، وہ مقرب ترین بندہ، وہ خاص الخاص بندہ اللہ کا، وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو مفسرین کرام کا سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مما نزلنا علی عبدنا، کہ جو کچھ ہم نے نازل کیا اپنے برگزیدہ بندے پر، اپنے خاص بندے پر، اپنے مقرب بندے پر، اس سے مراد ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اللہ کریم فرماتا ہے کہ اگر تمہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ ہم نے نازل کیا ہے اس کے کلام الہی ہونے میں کچھ شک و شبہ ہے، تو تمہیں کھلا چیلنج ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تم اس جیسی کوئی ایک صورت بنا کر لے آؤ۔ بھائی قرآن حکیم کی 114 صورتیں ہیں، طویل صورتیں بھی ہیں، مختصر صورتیں بھی ہیں۔ سورۃ البقرہ طویل ترین صورت ہے کہ 286 آیات ہیں اور 40 رکوع ہیں، کم و بیش 2.5 سپارے پر مشتمل ہے، اور سب سے مختصر ترین سورہ قرآن کریم کی سورۃ الکوثر ہے، 3 مختصر ترین آیات ہیں۔ تو یہاں اللہ کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ کسی طویل ترین سورت جیسی ایک سورت بنا کر لے آؤ، نہیں، کوئی ایک سورت بنا کر لے آؤ، خواہ وہ سورۃ الکوثر جیسی مختصر ترین سورت ہی کیوں نہ ہو۔ کھلا چیلنج۔ اچھا، یہ چیلنج صرف یہاں نہیں ہے بلکہ قرآن حکیم میں اور بھی مقامات پر ہے۔ ایک جگہ ہے فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ، کہ اس جیسی 10 صورتیں بنا کر لے آؤ۔ وہ اس سے پہلے کی بات ہے، مکی صورت، کہ مکہ میں جب نازل ہوئے تو چیلنج دیا گیا کہ اس جیسی 10 صورتیں بنا کے لے آؤ۔ یہ سورۃ البقرہ مدنی صورت ہے، مدینہ منورہ میں اس کا نزول ہوا۔ تو یہاں مدینہ منورہ میں آنے کے بعد وہ 13 سالہ مکی زندگی ہے اعلان نبوت کے بعد، فصیح و بلیغ اہل عرب کوئی اس چیلنج کا جواب نہیں لا سکے۔ جب 10 صورتیں بنا کر نہ لا سکے تو جب مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو یہاں یہودی بھی تھے، مشرکین و کفار بھی تھے، منافقین بھی تھے، ان سب کو کھلا چیلنج دیا گیا کہ چلو جی 10 صورتیں نہیں، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ اس جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ۔ اور پھر اللہ کریم نے یہ بھی اعلان فرمایا کہ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور تم بلا لو اپنے تمام حمایتیوں کو، تم جمع کر لو اپنے تمام مددگاروں کو اللہ کے سوا، اللہ کو چھوڑ کر جتنے تمہارے حمایتی ہیں، جتنے تمہارے مددگار ہیں، سب کو بلا لو، سب کو جمع کر لو، اور کوشش کر لو اس قرآن جیسی کوئی ایک صورت بنانے کی، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ کیا دعویٰ تھا ان کا؟ کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جانب سے گھڑ لیا ہے۔ تو اللہ کریم نے یہ چیلنج دیا۔ آج کم و بیش 1450 سال گزر چکے، 1447 ہجری میں ہم بیٹھے ہیں، اور ہجرت مدینہ کے بعد اسلامی ہجری سال کا آغاز ہوتا ہے، تو 1447 سال تو یہ گزر گئے، اور ہجرت مدینہ سے پہلے کے 10 سال ملا لیجئے تو کم و بیش 1457 سال گزر چکے قرآن حکیم کے نزول کو اور اس چیلنج کو۔ اور آج بھی یہ چیلنج موجود ہے کہ کسی کو اس کے کلام الہی ہونے میں شبہ ہے، شک ہے، تو وہ اس جیسی ایک صورت بنا کر لے آئے۔
تو ثابت ہو جائے گا کہ ہاں جی یہ اللہ کا کلام نہیں ہے. لیکن یہ چیلنج جب بھی تھا، آج بھی ہے، اور تا قیام قیامت رہے گا. لیکن بڑے بڑے فصحا، بڑے بڑے ماہر اللسان، بڑے بڑے شعراء اس قرآن جیسی کوئی ایک سورت تو کیا ایک آیت بنا کر نہیں لا سکے. کسی نے اگر کوشش بھی کی تو وہ انسانی کلام تھا، اس میں دسیوں نقائص اور معائب موجود تھے. جبکہ یہ کلام الہی وہ ہے کہ جس کا ہر ہر حرف من جانب اللہ ہے، ہر ہر حکم، ہر ہر آیت من جانب اللہ ہے، اور شک و شبہ سے، تحریف و تبدل سے، تغیر سے پاک ہے. تو یہ قرآن کا چیلنج آج بھی موجود ہے. اور قرآن کس پر نازل ہوا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر. تو جب قرآن جس طرح اللہ بے نظیر و بے مثال ہے، اسی طرح اس کا کلام بھی بے نظیر و بے مثال ہے. اور جس ذات پر یہ قرآن نازل ہوا وہ نبی و رسول بھی بے نظیر و بے مثال ہے. تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ قرآن کا چیلنج آج بھی موجود ہے. اچھا، پھر چیلنج دینے کے بعد اللہ تو اللہ ہے نا، مالک کل ہے، خالق ہے، اور ہر شے کا خوب جاننے والا ہے. تو اس نے اپنے علم سے یہ بھی جانا کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگلی آیت کریمہ ہے، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اعدت للکافرین. یعنی اللہ کریم نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو، یعنی جو قرآن کا چیلنج ہے کہ اس جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ، اور تم ایسا نہ کر سکو، اور پھر اللہ نے اپنے غیب کی خبر دی وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے. اور دیکھ لیجئے جناب کہ نزول قرآن کے وقت سے لے کر آج تک یہ چیلنج موجود ہے. کسی کو یہ ضرورت نہیں ہو سکی کہ وہ اس قرآن کے مثل کوئی ایک سورت تو کیا کوئی ایک آیت بنا کر لا سکے. تو اللہ کریم نے اعلان فرما دیا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز ایسا نہ کر سکو گے، تو فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، پس ڈرو اس آگ سے. اس آگ سے، کس آگ سے؟ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں. اعدت للکافرین، جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے. اب اس آیت کریمہ کے اس حصے میں کہ آگ کا ذکر، یعنی دوزخ کا ذکر جو کافروں کے لیے تیار کی گئی، اور جس کا ایندھن، آگ کو ایندھن چاہیے نا بھڑکنے کے لیے، اس آگ کو بھڑکانے والا ایندھن کیا ہے؟ انسان ہے اور پتھر ہے. کون سے انسان؟ یہ مشرکین، یہ کفار، کہ جو اس آگ کا دائمی ایندھن ہے. یہ مشرکین و کفار جو اس جہنم میں ڈالے جائیں گے تو ہمیشہ اس میں رہیں گے، وہ تیار ہی ان کے لیے کی گئی ہے. چلیے جی، انسان تو سمجھ میں آتے ہیں، یہ پتھر کیسے اس کا ایندھن؟ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ مشرکین و کفار نے اپنے ہاتھوں سے جو تراشے ہوئے بت تھے، پتھروں سے تراشے گئے، بنائے گئے، تو یہ بت جن کی وہ پرستش کیا کرتے تھے، قیامت کے دن آگ میں یہ بت سمیت ڈالے جائیں گے. یہ کفار بھی ڈالے جائیں گے، اور ان کے وہ بت بھی جن کی یہ پوجا کیا کرتے تھے، جن کو یہ اپنا کارساز سمجھتے تھے، جن کے چڑھاوے چڑھاتے تھے، وہ بھی آگ میں ڈالے جائیں گے. اور یہ آگ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. بے شک وہ لوگ
جو اعمال بد کی وجہ سے جہنم میں ڈالے بھی جائیں گے تو اپنی سزا بھگتنے کے بعد، اپنے برے اعمال کی سزا جھیلنے کے بعد وہ اللہ کی رحمت سے جہنم سے نکال لیے جائیں گے اور پھر جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت کریمہ میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اب اس آیت کریمہ میں اللہ کریم نے اہل ایمان کو اور نیک اعمال کرنے والوں کو خوشخبری دی ہے، بشارت دی ہے۔ یعنی اس سے پہلے کفار کا تذکرہ ہوا، ان مشرکین و منافقین کا تذکرہ ہوا کہ جو اللہ کی وحدانیت کا، اس کی الوہیت کا انکار کرتے تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، نبوت کا انکار کرتے تھے، قرآن پر شک و شبہ کرتے تھے، قرآن کے کلام الہی ہونے کا انکار کرتے تھے، تو ان کے لیے عذاب جہنم کی وعید دی گئی۔ اور اب قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ جہاں اہل ایمان کا ذکر ہوتا ہے، متقین کا تذکرہ ہوتا ہے، تو مشرکین و کفار کا تذکرہ ہوتا ہے۔ جہاں جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے تو فوراً ہی جنت کا تذکرہ ہوتا ہے۔ تو جہاں ترہیب کا یعنی خوف کا، ڈرانے کا تذکرہ ہوتا ہے تو وہاں اس کے ساتھ ساتھ ترغیب کا بھی تذکرہ ہوتا ہے، یعنی کچھ بشارتوں کا تذکرہ ہوتا ہے۔ تو اب یہاں اس آیت کریمہ میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور خوشخبری دیجئے، بشارت دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جنہوں نے نیک عمل کیے۔ اب دیکھیں یہاں دو چیزیں ہیں، بشارت کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے اور نیک عمل کرنے والوں کے لیے۔ قرآن کریم کا مطالعہ کرنے والے جانتے ہیں کہ اکثر آیات میں، اکثر مقامات پر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، یعنی ایمان اور عمل صالح دونوں کا تذکرہ ساتھ ساتھ موجود ہے بہت ساری جگہوں پر قرآن کریم کی جا وجہ آیات میں۔ یہاں پر بھی اسی طرح سے تذکرہ ہے، ایمان اور عمل صالح۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان، میں نے عرض کیا تھا شروع میں جہاں الذین یؤمنون بالغیب پر گفتگو ہوئی تھی کہ ایمان کیا ہے، میں نے عرض کیا تھا ایمان دل کی تصدیق اور زبان سے اقرار کا نام ہے، یعنی اللہ کی وحدانیت، اس کی الوہیت اور اللہ کے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت اور آخرت اور کتب، آسمانی کتب اور اللہ کے ملائکہ اور رسولوں، تقدیر، ان سب کو زبان سے ماننے اور دل سے تصدیق کرنے کا نام ایمان ہے، یعنی تھیوری ہے۔ لیکن عمل صالح کیا ہے؟ عمل صالح دراصل پریکٹیکل ہے، یعنی اب جو کچھ آپ نے مانا تھا اللہ ایک ہے تو اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہوئے اس کی عبادت و بندگی کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، روزے رکھنا، ماہ رمضان کے روزے رکھنا، استطاعت ہونے کے بعد حج کرنا بیت اللہ کا، یا سال گزرنے کے بعد اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنا، یا اور دیگر نیک اعمال، صدقہ و خیرات کرنا، صلہ رحمی کرنا، والدین، اولاد، ہمسائے، رشتہ دار، ان کے حقوق ادا کرنا، غرض کے ہر وہ کام، ہر وہ عمل جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہو، ان کے احکامات کی تعمیل میں ہو، وہ اعمال صالحہ ہیں۔ تو ایمان کے ساتھ عمل صالح،
یہ دونوں چیزیں یوں کہیے لازم و ملزوم ہیں، اللہ کی رضا کے لیے اور قیامت کے دن جنت اور اس کی نعمتوں کے حصول کے لیے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں، جیسے دنیا میں بے شمار لوگ ہیں، اقوام ہیں کہ جو بڑے بڑے اچھے کام کرتی ہیں، بڑے اچھے کام انجام دیتی ہیں، فلاحی کام، ویلفیئر کے کام، صحت کے شعبے میں، تعلیم کے شعبے میں، سماجی خدمات کے شعبوں میں، بے شک وہ اچھے کام صحیح، اور اللہ چونکہ خالق کل ہے، ہر ایک کا خالق ہے، خواہ وہ مسلمان ہو یا مشرک و کافر ہو، تو جو کوئی بھی اچھے کام کرے گا اللہ اس کی جزا دے گا۔ لیکن ان کی جزا جن کے پاس ایمان نہیں ہے، یعنی غیر مسلم، مشرک و کفار، وہ جو اچھے کام کرتے ہیں ان کی جزا، ان کا بدلہ اللہ تعالیٰ انہیں دنیا ہی میں دے دے گا، اور دے دیتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، جائزہ لے لیجئے، آسائشات، نعمتیں، فراوانی، سب کچھ ان کے پاس موجود ہے، لیکن ایمان نہیں ہے۔ ایمان سے بڑی دولت کوئی نہیں ہے۔ اعمال صالحہ کے ساتھ ایمان ہوگا تو دنیا میں بھی فائدہ ہے، نجات ہے، اور پھر آخرت کی نعمتیں تو ہے ہی ایمان کے ساتھ مشروط۔ کہ اعمال صالحہ کی بنیاد پر، یاد رکھیے، کوئی شخص یہ سمجھے کہ جی نیک عمل کر کے جنت مل جائے گی، جنت یا اس کی نعمتیں حاصل ہو جائیں گی، نماز، روزے، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، عمرے، حج، یہ سب ادا کر کے میں جنت پالوں گا۔ نہیں نہیں، جنت ملے گی تو فقط اللہ کی رحمت سے ملے گی، اللہ کے فضل سے ملے گی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے سامنے بیان کی کہ جنت اور اس کی نعمتیں فقط اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے، تو کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو بھی جنت میں داخلہ، کیا آپ کو بھی جنت اللہ کی رحمت سے ملے گی؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں مجھے بھی۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کے نبی، اللہ کے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، خاتم النبیین والمرسلین ہیں، افضل الاولین والآخرین ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ خود یہ فرما رہے ہیں کہ جنت اور اس کی نعمتیں اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے۔ تو ہم اور آپ کیا چیزیں؟ یعنی کسی کو اپنے نیک اعمال پر، اپنی نمازوں پر، اپنے روزوں پر، اپنے زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، عمرہ، حج پر فخر و غرور نہیں کرنا چاہیے، ان کو باعث نجات نہیں سمجھنا چاہیے۔ نجات ملے گی تو فقط اللہ کے فضل سے ملے گی، لیکن ایمان شرط ہے۔ اعمال صالحہ ضروری ہیں، اعمال صالحہ کا انجام دینا انسان کی بقا کے لیے، تقوی کے حصول کے لیے ضروری ہے۔ ایمان اور عمل صالح ہوگا تو کیا بشارتیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے۔ اب سنیے اللہ کے انعامات کا تذکرہ۔ اللہ نے فرمایا ان لہم جنات، بے شک ان کے لیے باغات ہیں۔ یہ جنات جنت کی جمع ہے، جنت باغ کو کہتے ہیں، اردو زبان میں بہشت کہہ لیں، فردوس کہہ لیں۔ جنت 7 جنتوں کا بیان آیا ہے، جنت الفردوس، جنت الماوا، جنت المعلا، جنت عدن، جنت النعیم، یہ 7 جنتوں کا تذکرہ ہے احادیث میں۔ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ جو ایمان اور عمل صالح اختیار کرے گا اس کو بشارت ہے باغات کی۔ کیسے باغات؟ تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اب اس سے مراد مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں یا تو وہ باغات ایسے، ان کے فرش ایسے شیشے کی مانند ہوں گے اور ان کے نیچے نہریں رواں ہوں گی کہ جو اہل جنت دیکھ رہے ہوں گے اور ان کے دل کو لبھا رہے ہوگا وہ منظر کہ جناب نہریں بہ رہی ہیں۔ آج دنیا کے کئی نظارے، کئی جو اللہ کی قدرت کے مناظر ہیں وہ اس کی عکاسی کرتے نظر آتے ہیں۔ اس جنت کا ایک یوں کہیے کہ ایک ادنا سا اس کا مظہر ہے۔ تو جنات تجری من تحت الانہار، ایسے باغات جن کے نیچے نہریں رواں ہیں۔ پھر فرمایا کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا، کہ جب انہیں ان باغات میں سے کچھ پھل دیے جائیں گے، ان کے لیے، ان کو کھانے کے لیے کچھ پھل پیش کیے جائیں گے اہل جنت کو، تو وہ کہیں گے قالو، تو وہ کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو وہی ہے
جو اس سے پہلے ہمیں دیا گیا، یعنی یہ تو وہی پھل ہیں جو ہم پہلے کھا چکے ہیں یا جو پہلے ہمیں دیے جا چکے ہیں. وہ اتو بھی متشابہ، اللہ کریم نے فرمایا نہیں یہ وہ نہیں ہے بلکہ اس سے ملتے جلتے ہیں. اب اس سے دو مراد ہو سکتے ہیں. یہ جو دنیا کے پھل ہیں، یعنی مثال کے طور پر یہ انگور ہے، انار ہے، سیب ہے، سمجھانے کے لیے یہ جو دنیا کے بے شبہ پھل ہیں، ذائقے دار، لذت دار، قیمتی، حالانکہ ان دنیاوی پھلوں کی کوئی نسبت ہی نہیں ہے. تو جب جنتی میووں کو دیکھیں گے، جنتی سیب، جنتی انگور، جنتی پھل، تو وہ اہل جنت کہیں گے یہ تو وہی ہیں جو ہمیں اس سے پہلے مل چکے. تو خدام عرض کریں گے کہ یہ وہ نہیں ہے، آپ ان کو کھا کے تو دیکھیے. جب وہ کھائیں گے تو ان کا ذائقہ، ان کی لذت نرالی ہوگی، ایسی ہوگی جو کبھی تصور ہی نہیں کی ہوگی. اور یا پھر اس کے ایک معنی یہ ہے کہ ایک پھل دیے جائیں گے، کچھ پھل دیے جائیں گے ان کو کھانے کو، وہ اس کو کھائیں گے، پھر دوبارہ پھل پیش کیے جائیں گے. تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہیں جو ابھی ہم نے کھائے. وہ کہیں گے نہیں یہ اور چیزیں شکل میں ملتے جلتے ہیں، لیکن آپ ان کو کھا کر تو دیکھیے. جب اہل جنت انہیں کھائیں گے تو وہ ان سے اور زیادہ ذائقے دار، لذت دار پائیں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جنتی پھل وہ ہیں جن کے ذائقے کو، جن کی لذت کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. وہ اہل جنت ہی جب انہیں کھائیں گے تو وہی اس کی لذت کو اور ذائقے کو محسوس کریں گے. پھر اللہ کریم نے فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے اس جنت میں پاکیزہ بیویاں ہیں. اب یہاں پر ظاہری بات ہے پاکیزہ بیویاں یعنی اہل ایمان مرد، ان کے لیے پاکیزہ بیویاں. تو مفسرین کرام نے اس کے حوالے سے کچھ نکات بیان کیے. یا تو یہ کہ جنتی حوریں بھی اس سے مراد ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں جنتی حوریں عطا فرمائے گا، ان کو ان کی بیویاں بنا دے گا. اور یا یہ بھی مراد ہے کہ جو دنیا میں ان کی بیویاں تھیں اور وہ اہل جنت ہیں تو وہی ان کی بیویاں بنا دی جائیں گی. اور یہی مقصود، یہی حال خواتین کے لیے بھی ہوگا، مومنات کے لیے بھی ہوگا، مومنہ عورتوں کے لیے بھی ہوگا کہ اللہ کریم ان کے جو دنیا میں شوہر ہوں گے جنت میں بھی ان کا شوہر بنا دیا جائے گا. تو یہ اللہ کریم. اچھا پھر پاکیزہ بیویاں، پاکیزہ سے کیا مراد؟ مراد یہ ہے دنیا میں جو گندگی، جو غلاظت یا جو عارضے خواتین کو لاحق ہوتے ہیں وہ جنت میں نہیں ہوں گے، اس سے پاک و صاف ہوں گی وہ خواتین. تو وہاں ایسی بیویاں اللہ تبارک و تعالیٰ اہل جنت کو عطا فرمائے گا. اب پھر یہ جتنی نعمتیں، یعنی یہ باغات کے نیچے نہروں کا رواں ہونا، یہ جنت کے ذائقے دار، لذت دار پھل، یہ پاکیزہ بیویاں، یہ سب عارضی نہیں ہیں، فانی نہیں ہیں. اللہ کریم نے فرمایا وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. بھائی انسان کیا چاہتا ہے؟ انسان رہنے کے لیے مکان چاہتا ہے، کھانے کے لیے رزق چاہتا ہے، اور اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے نکاح چاہتا ہے. مطلب یہ نعمتیں میسر ہو تو سمجھیے انسان کو سب کچھ مل گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل جنت کے لیے ان تمام نعمتوں کا ذکر فرمایا اور پھر ان نعمتوں کے دائمی ہونے کا اعلان فرمایا. یعنی جنت میں جو زندگی ملے گی وہاں فنا نہیں ہے، وہاں بقائی بقا ہے، وہاں اب موت نہیں ہے بلکہ ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی ہے. اور یہ جتنی نعمتیں ہیں اللہ تبارک و تعالی یہ تمام نعمتیں ہمیشہ کے لیے عطا فرما دے گا. پھر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. اب اس آیت کریمہ میں ایک نیا مضمون بیان ہو رہا ہے، ایک نئی بات. یعنی اہل جنت ان کی نعمتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ کریم نے ارشاد فرمایا
ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها، بے شک اللہ اس سے حیا نہیں فرماتا کہ مثال سمجھانے کے لیے کیسی ہی چیز کا ذکر فرمائے، خواہ مچھر ہو یا اس سے بڑھ کر۔ اب یہاں سمجھ لیجئے یہ آیت کریمہ کیوں نازل ہوئی۔ یعنی اس آیت کریمہ میں اللہ کریم فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ حیا نہیں فرماتا، شرماتا نہیں ہے اس بات سے کہ وہ مچھر کی مثال دے یا اس سے بھی کمتر چیز کی مثال دے۔ مچھر کی کیا حیثیت ہے، کیا حقیقت ہے؟ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے کی نشستوں میں آپ دو مثالیں منافقین کے حوالے سے ذکر کر چکے ہیں، سن چکے ہیں کہ اللہ کریم نے مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ایک ایسے شخص کی مثال جس نے آگ روشن کی اور اس کا ارد گرد روشن ہو گیا، اور پھر دوسری مثال او کصیب من السماء فیہ ظلمات، کہ آسمان سے نازل ہونے والی بارش، مثالیں دیں، مثالوں کے ذریعے بات کو سمجھایا۔ تو منافقین نے اعتراض کیا کہ اللہ کا کلام اور اللہ رب العالمین، تو یہ مثالیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثالیں بیان کرنا۔ پھر قرآن کریم میں مکھی کا بھی ذکر ہے، قرآن کریم میں مکڑی کا بھی ذکر ہے، چیونٹی کا بھی ذکر ہے۔ بھائی ان حشرات الارض کی، ان چھوٹے چھوٹے کیڑوں مکوڑوں کی کیا حیثیت ہے؟ لیکن اللہ نے اپنے کلام میں ان کا ذکر فرمایا، چیونٹی کا، مکھی کا، مچھر کا، مکڑی کا، آگے آئے گا ذکر انشاءاللہ الرحمن۔ تو منافقین نے اعتراض کیا، تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اللہ شرماتا نہیں ہے کسی بات کو سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے کہ کوئی مثال بیان کرے، خواہ وہ مچھر ہی کی کیوں نہ ہو یا اس سے بھی کمتر چیز کی کیوں نہ ہو۔ اور پھر اللہ کریم نے یہ فرمایا کہ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، کہ وہ لوگ جو ایمان لائیں، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، کوئی بھی مثال بیان کی جائے، خواہ وہ مچھر کی ہو، مکھی، مچھر یا مکڑی کی ہو، چیونٹی کی ہو، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، سچ ہے۔ جو اہل ایمان ہیں وہ تذبذب نہیں کرتے، اعتراضات نہیں کرتے، بلکہ سمعنا و اطعنا کہتے ہیں، ان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ جبکہ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ، تو وہ کہتے ہیں ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ، کہ اس مثال کو بیان کرنے سے اللہ نے کیا ارادہ کیا، کیا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس مثال کو بیان کرنے سے؟ یعنی وہ اعتراضات کرتے ہیں، اس کے اوپر، اس میں شک و شبہ کرتے ہیں، تذبذب کرتے ہیں۔ تو اللہ کریم نے فرمایا، اگلے حصے میں فرما دیا، یضل بہ کثیرا، کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہت سو کو گمراہ کرتا ہے، ویہدی بہ کثیرا، اور بہت سو کو اس سے ہدایت دیتا ہے۔ اب یہ جو لفظ ہے نا، یضل بہ کثیرا، دیکھیے یہی قرآن سب پڑھتے ہیں، ویہدی بہ کثیرا یعنی بہت سو کو گمراہی، بہت سو کو ہدایت، یہی قرآن ہے جس کو پڑھ کر لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں۔ یعنی یہ اللہ کا کلام ہے لیکن پڑھ کر گمراہ ہو جاتے ہیں کہ اس میں چون و چرا کرتے ہیں، تعویلات کرتے ہیں، اپنی طرف سے معنی نکالتے ہیں، اعتراضات کرتے ہیں، غلط تعویلات پیش کرتے ہیں، غلط تشریحات بیان کرتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں۔ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور بہت سے لوگ ہیں جو اس سے ہدایت پاتے ہیں، یعنی وہ اہل ایمان ہیں، وہ اللہ کا کلام سنتے ہیں اور اس کو اللہ کا کلام جانتے ہیں، حق مانتے ہیں، اور بلا چون و چرا اس کو تسلیم کرتے ہیں، اس کے احکامات کو مانتے ہیں اور اس پر عمل پیرا ہو جاتے ہیں، وہی ہدایت پا لیتے ہیں۔ جو اعتراضات کرتے ہیں وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، جو بلا چون و چرا اس کو مان لیتے ہیں، اس کے احکامات کو، وہ ہدایت پا جاتے ہیں۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ گمراہ نہیں کرتا مگر فاسقوں کو۔ اب فسق کیا ہے؟ فاسق کی جمع ہے فاسقین، کہتے ہیں نا بھائی یہ فاسق شخص ہے یا فسق میں مبتلا ہے۔ فسق کہتے ہیں اللہ کی اطاعت و فرما برداری سے نکل جانے کو، یعنی اللہ کی نافرمانی کو فسق کہتے ہیں، یعنی جو اللہ کی حکم عدولی کرے، اللہ کے محبوب کے حکم کو نہ مانے، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری نہ کرے، نافرمانی کرے، اس کو ہم فاسق کہتے ہیں۔ اور شریعت میں
فاسق کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ جو گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا ہو. اس کی بھی تین حیثیتیں ہیں گناہ کبیرہ. ایک شخص ہے جو کبھی کبھی گناہ کبیرہ کرتا ہے, ایک شخص ہے جو گناہ کبیرہ کا عادی ہو گیا ہے, ایک شخص ہے جو گناہ کبیرہ کرتا ہے اور پھر اس کے نزدیک وہ گناہ ہی نہیں ہے, یعنی اس کو بہت معمولی سمجھتا ہے, حقیقی سمجھتا ہے. تو جو تیسرا درجہ ہے نا, یعنی ہمیشہ کرنا اور پھر اس کو گناہ ہی نہ سمجھنا, اس پر اصرار کرنا, یہ منافقین کا درجہ. یہ وہ درجہ ہے کہ جہاں پر ایمان جاتا رہتا ہے, پھر کھلی گمراہی ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ وما یضل بہ الا الفاسقین, کہ اس سے نافرمان لوگ ہی گمراہ ہوتے ہیں, یعنی اس کلام الہی سے. تو میرے دوستوں اور بزرگوں, اگلی آیت کریمہ, وقت تمام ہو رہا ہے, بس اگلی آیت کریمہ کا ترجمہ پیش کر دیتا ہوں, اس کے بعد اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں. اللہ کریم نے فرمایا کہ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. اب فاسقین کی وضاحت ہو رہی ہے کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے کون ہیں. الذین, وہ لوگ, ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ, کہ وہ لوگ جو اللہ کے وعدے کو پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں. اللہ سے کیا ہوا وعدہ کیا ہے؟ ایک تو وعدہ وہ ہے جو عالم ارواح میں ہوا کہ اللہ کے بندوں سے, سارے انسانوں سے اللہ نے اپنی ربوبیت کا وعدہ لیا. الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو قالو بلا, سب نے کہا کیوں نہیں, تو ہی ہمارا رب ہے. تو اللہ نے اپنی ربوبیت کا وعدہ لیا, پختہ کر لیا, دنیا میں نبی بھیجے اس وعدے کی توثیق کے لیے, اس وعدے کو یاد دلانے کے لیے. لیکن جو مشرکین و کفار تھے, پکے منافقین تھے, انہوں نے اللہ کے کیے ہوئے اس وعدے کو توڑ دیا. اور پھر فرمایا اللہ نے وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ, اور وہ اس کو کاٹتے ہیں جس کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا. کس کو جوڑنے کا حکم دیا؟ اللہ تعالیٰ نے قرابت داروں کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ رشتے جوڑنے کا حکم دیا, صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا. لیکن یہ لوگ ان کو توڑ ڈالتے ہیں, ان کو کاٹ دیتے ہیں, رشتوں کو قطع کرتے ہیں, قطع رحمی کرتے ہیں. تو گویا یہ فاسق ہیں, اللہ کے نافرمان ہیں, اللہ کے محبوب کے نافرمان ہیں. تو اللہ انہیں ہدایت نہیں دیتا. اور فرمایا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ, اور یہ زمین میں فساد کرنے والے ہیں. ان کا یہ سارا طرز عمل, یہ رویہ, یہ کردار کیا ہے؟ زمین میں فساد پھیلانا ہے. اور یہ سارا طرز عمل, یہ سارا رویہ, یہ کردار کے حامل لوگ اولئک هم الخاسرون, یہی وہ لوگ ہیں جو سراسر نقصان میں ہیں, نقصان اٹھانے والے ہیں. تو اللہ کریم سے دعا اور التجا ہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں اپنے قرآن مجید کو سمجھنے, جاننے, سیکھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہمارے لیے قرآن مجید کا سیکھنا, سمجھنا, پڑھنا, اس کی تعلیمات کو جاننا, سمجھنا, پہنچانا, عمل کرنا, سب ہمارے لیے آسان بنا دے. آمین ثم آمین. وما توفیق الا باللہ وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.